السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جماعت ہشتم کی اسلامیات کے حوالے سے موضوع کا انتخاب سورہ انفال کیا گیا ہے بما حدیث نمبر 9۔ آج ہم بچوں سورہ انفال جو کہ گزشتہ کلاس میں آیات پڑھائی جا چکی ہیں اس کا مختصر سا مفہوم اور اس کی تفصیل میں اضافہ کریں گے۔ آیات 45 تا 50 کا مختصر مفہوم بیان کرنے کے لیے میں نے سوالات کا سہارا لیا ہے۔ سوالات ملاحظہ ہیں۔ سوالات 45 تا 46 کے متعلق جو آیا اس میں 5 باتوں کا زبردست حکم دیا گیا ہے۔ ثابت قدم رہے، ہر موڑ پر اللہ کے حکم کے متعلق ثابت قدم رہیں۔ کثرت ذکر رب کا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ وہ آپ تمام کی جانب متوجہ رہے۔ اطاعت کا حکم ہر جگہ پر موجود ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر وقت، ہر لمحہ، ہر مقام پر، ہر معاملے میں کرنی ہے۔ جھگڑے سے پرہیز کا فرمایا گیا کہ جھگڑا آپ نے نہیں کرنا تاکہ آپ کا رعب اور دبدبہ ختم نہ ہو جائے۔ صبر کا دامن ہمیشہ تھامے رکھنا ہے، چاہے کتنے ہی کٹھن مراحل ہوں، شدت اختیار کرتے چلے جائیں معاملات، لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 47 میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے نکلتے وقت کافرانہ انداز نہ اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، چونکہ یہ انداز کافر اپنایا کرتے تھے، لہٰذا مومنین کے لیے سخت انکار ہے۔ آیت نمبر 48 میں شیطان کے متعلق کہا گیا کہ شیطان ان کے اعمال بہترین کر کے ان کو آراستہ کر کے دکھاتا ہے، یعنی منافقین کو، کہ تم صحیح ہو، حق پر ہو، جبکہ فرشتوں کی تعداد دیکھ کر سب سے زیادہ خوف زدہ وہ ہوتا ہے اور عین موقع پر وہ تمام منافقین کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تنہا، جس کے لیے وہ اپنی حمایت کا مکمل یقین دلاتا تھا۔ پھر آگے آیات میں آیت نمبر 49 اور 50 میں فرمایا گیا، جب منافقین اور لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر دیا ہے، یعنی مومنین کے لیے منافقین کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ خبطی دیوانے ہیں جو کہ اپنے دین کی خاطر جہاد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کی تعداد بھی کم ہے، ان کی تباہی کا مکمل یقین ہے۔ ساتھ ہی یہاں پر ہماری سورہ انفال کی آیت نمبر 45 تا 50 کا مفہوم مختصراً بتایا جو جانا تھا وہ مکمل ہوتا ہے۔ آج کا اصل موضوع حدیث نمبر 9 ہے۔ حدیث نمبر 9 ملاحظہ کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من نصر قومہ علی غیر الحق فہو کالبعیر الذی رضع وہو ینزع بذنبہ۔ جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ تشریح وضاحت کے طور پر دی گئی ہے، آپ نے اس سے متعلق سوال اور جواب کرنے ہوتے ہیں۔ آئیے اس کا مفہوم بھی بیان کرتی ہوں۔ اس حدیث میں اسلامی اخوت کی بربادی اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب بیان کیا گیا ہے، یعنی جو شخص کسی جھوٹے اور ناحق معاملے میں اپنی قوم قبیلے کا ساتھ دیتا ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی اور نیکی کے کاموں میں قوم اور نسل یا زبان اور علاقے کی تفریق کے بغیر سچ اور حق کا ساتھ دیں اور ناجائز کام میں کسی کا ساتھ نہ دیں، چاہے وہ اپنا کنبہ اور قبیلہ ہی کیوں نہ ہو۔ بچوں، یہ غور طلب بات ہے، اہم بات ہے۔ عموماً گھروں پر بھی کبھی کبھی فیورٹزم ہو جاتا ہے، کسی خاص چیز پر کسی خاص شخص کو ہم زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں۔ یہ فرمایا گیا تمام طبقے کے لیے، چاہے وہ گھروں میں موجود ہوں، اداروں میں موجود ہوں، بچے ہوں، اسکولوں میں موجود ہوں، اساتذہ ہوں یا دیگر جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی ایسے معاملات ہیں جن میں یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ رنگ و نسل کو تفریق کر کے دور رکھنا ہے، رنگ و نسل کا تعصب نہیں دینا، کسی بھی کام کو جائز طریقے سے انجام دینا ہے، جس کا جتنا جائز حق ہے اسے ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں پہ رنگ و نسل میں ہم گرفتار ہو جائیں کہ اس کا رنگ کم ہے لہٰذا اس کو یہ اتھارٹی نہیں دینی چاہیے، اس کا انداز بہترین ہے اس کو یہ اتھارٹی دینی چاہیے۔ تو آپ نے
باہنر شخص کو جائز شخص کو حق پر جو ہے اس کو اس کا حق دینا ہے۔ بے شک آپ وہ کام گھر میں ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، لیکن گھر میں بھی ناجائز کام پر کسی کو سراہنے کی اجازت نہیں ہے۔ آئیے اس سے متعلق سوال دیکھتے ہیں جو ہمارا اصل مقصد ہے، اس سے ہمیں حدیث نمبر 9 کا مفہوم جو ہے واضح طور پر سمجھ میں آئے گا۔ حدیث کی روشنی میں ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کرنے والوں کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد، پہلی ہیڈنگ ہم سب جانتے ہیں، پہلی ہیڈنگ حدیث سے متعلق ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم حدیث کا ترجمہ تحریر کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے گا۔ سب سے پہلے اسلامی معاشرے کی تباہی کا سبب، اس حدیث میں اسلامی معاشرے کی تباہی اور اسلامی اخوت کی بربادی کا ایک بڑا سبب بیان کیا گیا ہے، یعنی جو ایک بھائی چارہ ہے اسلامی اخوت جو کہ ہمارے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قائم کیا گیا تھا، تو اس میں رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کسی جھوٹے اور ناحق معاملے میں اپنی قوم کا ساتھ دینا ایک برا عمل قرار دیا ہے۔ معاشرے کے بگاڑ کا سبب، یہ کیفیت اس معاشرے میں عام ہوتی ہے، لسانی فرقہ وارانہ، گروہی فرقہ وارانہ اور سب قسم کے تعصبات کے خلاف ہے، یعنی کہ زیادہ تر زبان کا فرق اس کی وجہ سے، یا پھر گروپنگ ہو جائے، گروہ بننے لگے اس کی وجہ سے، یا پھر سب قسم کے تعصبات ہو سکتے ہیں کلچر کے یا دیگر چیزوں کی بنیاد پر۔ ہم اپنے لوگوں کو جائز حقوق دلانے کی خاطر دوسروں کے ساتھ ناجائز کر دیتے ہیں، تو یہ معاشرتی بگاڑ کا سبب ہے۔ نقصان سے دوچار کیسے ہوتے ہیں؟ حق بات کو نظر انداز کرنے والے اور ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کرنے والے نہ صرف معاشرے کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ وہ خود بھی اس نقصان کے اثرات سے نہیں بچ سکتے۔ جیسا کہ اونٹ گر رہا ہو اور اس کی دم اگر آپ نے پکڑی ہو تو ساتھ آپ بھی جائیں گے نا، تو آپ کو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کر دیا ہے تو اب بات ختم ہو جائے گی اور ہمیں کون پکڑے گا، لیکن ناجائز کرنے والا خود بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی اتنا ہی مستحق ہے جتنا ناجائز کسی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ لہٰذا بچوں، آپ نے بھی حدیث نمبر 9 کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اس سے متعلق سوال کرنا ہے، اپنی کاپیز میں تحریر کرنا ہے۔ تمام کام بہت اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ویڈیو سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔